بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ ہو گیا کملیاں اکھیاں نوں ایویں چھم چھم بارش لائی ہوئی ہے، کسے بے پرواہ دیاں نینا نے کوئی وڈی مصیبت پائی ہوئی ہے، کسے بے پرواہ دیاں نینا نے کوئی وڈی مصیبت پائی ہوئی ہے۔ وسدے کی جانن وقتانو اینا درد منداں دیاں رکھتانو، وسدے کی جانن وقتانو اینا درد منداں دیاں رکھتانو، اگلوں دن عاشق وقتانو چھڑ تختانو خاک رمائی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ۔ دوستان محترم، چوتھا غالباً جمعہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں اللہ اور بندے میں محبت کے جو درجات ہیں وہ کیا ہیں، اللہ بندے سے کیسے محبت کرتا ہے اور بندہ کیسے محبت کرتا ہے۔ جو میں نے آیت پاک پڑھی، اے ایمان والو، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ ان کی جگہ، ان لوگوں کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا، اور وہ اس سے یعنی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو ہمارا جو بیان ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ ہم نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے متعلق۔ اب دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذ احب اللہ العبد نادا جبرائیل ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبوہ جبریل فینادی جبرائیل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبوہ اہل السماء ثم یدعو لہ القبول فی الارض۔ دوستان محترم، بخاری فی صحیح کتاب باب ذکر الملائکہ، اس کا ترجمہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، جو میں نے
حدیث پاک بیان کی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، کیا جبریل اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، اعلان فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ رب کیا فرماتا ہے جبریل علیہ السلام کو کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حکم امر ہو گیا۔ بس جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق یعنی ملائکہ کے پاس اوپر ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اے ملائکہ اس بندے سے محبت کرو، جتنے بھی ملائکہ۔ بس آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جس سے رب محبت کرتا ہے۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ جو بندہ سے اللہ محبت کر رہا ہے اس کے لیے زمین پہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ اس سے تم محبت کرو، تم اس کے پاس جاؤ، تم اس کے پاس بیٹھو، تم اس سے پیار کرو۔ گویا محبت کا یہ جو سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالی جاری کر دیتے ہیں، پہلے جبریل، پھر ملکوت و سماوات، پھر جمی فرشتوں کو، اور پھر فرشتوں کے ذریعے زمین پر اہل زمین پر منتقل کیا جاتا ہے وہ محبت کا سلوک۔ محبت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ اور ہے۔ اللہ کی محبت سفلی نہیں ہے، عارضی شے نہیں ہے، بلکہ قلبی شے ہے، یہ مالا اعلیٰ کی شے ہے، بلند شے ہے۔ اللہ سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کی محبت کیا ہے اور اس محبت کا معنی کیا ہے، اور اللہ سے محبت کی یہ نعمتیں کس طرح نصیب ہوتی ہیں۔ اہل محبت کی زبان سے محبت کی تعریف کیا ہے، وہ کس طرح کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے محبت کے تصور کو غلط ملت کر رکھا ہے۔ آج اس محبت کے تصور کو امام ابوالقشیری کی تصنیف رسالۃ القشیر میں، جس سے یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں اس رسالہ قشیریہ سے، جس میں آپ نے مختلف ائمہ سے مختلف اقوال کو منقول کیا ہے، اور اس میں وہ درج ذیل ہیں۔ محبت محبوب سے موافقت کا نام ہے۔ کیا ہے؟ محبت جو ہے محبوب سے موافقت کا نام ہے۔ امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کی ابتدائی اور بنیادی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، الحب موافقۃ الحبیب، محبوب کے ہر حکم کے ساتھ موافقت کرنا۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ اپنے محبوب کے ہر حکم کے ساتھ موافقت کرنا۔ یہ موافقت خواہ ظاہر میں ہو خواہ غائب و باطن میں ہو۔ پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت نصیب ہو تو ہم زمرہ محبین میں شامل ہونا چاہیے، اور پھر زمرہ محبوبین میں شامل ہو کر یہ جان لے کہ محبت کی ابتدا کے حکم سے موافقت کی شکل میں ہوتی ہے۔ جو محبت کی ابتدا ہے وہ حکم سے موافقت رکھتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کو جانے اور اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلی لائیں کہ ہمارے اندر اللہ کے حکم کے ساتھ موافقت کی کیفیت پیدا ہو جائے، ہمارے دل
کبھی عدم قبولیت کی کیفیت میں ہوتے ہیں، لہذا وہ اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی اطاعت میں بوجھ محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، دنیاوی نقصانات محسوس ہوتے ہیں، طبیعت بوجھل ہوتی ہے، اور احکام پر عمل پیرا ہونا گراں گزرتا ہے۔ دوبارہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ کے حکم کے ساتھ موافقت کرنا وہ کیسے کی جاتی ہے کہ رب نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، اللہ نے تو نماز نہیں پڑھنی، بندے کو حکم دیا جا رہا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا حکم مانے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سوچ کے، کیونکہ اس نے خود آ کر نہیں کہا، اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں پیغام بھیجا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جب ہم نے ایمان لا کے یہ مان لیا کہ ہمارا رب ایک ہے اور رسول ایک ہے، اب ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیغام سنا رہے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، یہ موافقت ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں وہ نماز تو میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، مجھے تو کام ہے دنیاوی، وہ سمجھ لو رب سے محبت نہیں کر رہا، محبوب سے محبت نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مان ہی نہیں رہا، اللہ کو نہیں مان رہا، کیونکہ ماننا اور عمل کرنا یہی ایک ایمان ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو سمجھ لو ہم مان نہیں رہے، ہم ان کے حکم کو جب تک مانیں گے نہیں اس وقت تک ہم ایمان کامل نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایمان کامل ہے۔ تو میرے دوستو، یہاں ایک شاعر نے کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور وہی محبت ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ جب ان سے پیار کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ اللہ کی ہر بات مانیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، تو پھر وہ محبت شروع ہو جاتی ہے۔ طبیعت پر گرانی نہیں ہونی چاہیے، دل تو چاہتا ہے کہ کچھ کریں مگر کچھ نہیں کر سکتا بندہ، وہ موافقت نہیں ہے۔ دل میں اللہ کے لیے موافقت آ جانا اور اس خیال کا آ جانا کہ اللہ کا ہر حکم میرے لیے بہتر ہے، بس وہ محبت ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں، اس کو رب تعالیٰ وہ کچھ بھی عطا کر دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، ہر بندے کے زندگی میں کچھ موڑ آتے ہیں، کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو اس کی سوچ سے بالا تر ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت رحم کرنے کے لیے تیار ہے، ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، صرف کس لیے؟ وہ ہمارے لیے نہیں، یہ نہ سمجھنا، صرف اس لیے کہ اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میرے محبوب کے امتی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ نہ، جو کچھ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت سے ہے۔ اس وجہ سے رب تعالیٰ ہم پر رحم فرماتا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے اتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں لیکن رب نے فرمایا کہ یار تو ایک دفعہ آ تو صحیح، تو میرے محبوب کا واسطہ تو دے کے دیکھ، پھر دیکھ میں تجھے کیسے معاف کرتا ہوں۔ اور پھر آخر حد کر دی، یہ بھی کہہ دیا کہ میں ایسا تمہیں بنا دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو، جو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ یار ایسے بات ہے یا نہیں ہے؟ رب نے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ تو اس کی رحمت کی کوئی انتہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے یار میرے محبوب کے نام لیوا ہے، میرے محبوب کے امتی۔ تو میرے دوستو، اللہ کا ہر حکم ماننا ہمارے لیے بہتر ہے، اور یہیں سے یہ جان لیں جب آپ رب کا حکم مانیں گے، اس کے محبوب کا حکم مانیں گے، سمجھ لو کہ محبت کی ابتدا ہو رہی ہے، محبت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور بے ادبی سے ڈرنا چاہیے، بے ادبی سے ڈرنا چاہیے۔ جو بے ادب ہوتا ہے، پہلے بھی میں نے اسی مضمون میں بتایا ہے کہ وہ اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ایمان سمیت، اگر آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کر دی۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں المحبہ خوف ترک الحرمت مع اقامت الخدمہ، بندہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اور عبادت جاری رکھے، اور اس خدمت کے ساتھ ہر وقت یہ ڈر رہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ جبکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈرنا چاہیے، مولا تو مجھے معاف فرما دے، مولا میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، میرے سے خطائیں ہو گئی ہیں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، یہ جو میں نے کام کیا، جو میں نے نماز پڑھی ہے، یہ میں نے نہیں پڑھی، یہ تیری مدد نہ ہوتی، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہ ہوتا تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ یار بولو تو صحیح بابا۔ تو خدمت میں ادب کا خیال رکھنا محبت ہے، خدمت کرتے وقت ادب کا خیال رکھنا محبت ہے۔ جو لوگ خدمت کرتے ہیں لیکن ادب اور بے ادبی کا لحاظ نہیں کرتے، ان کی خدمت انہیں محبت کی راہ پر نہیں ڈالتی، رب تعالیٰ کو وہ قبول ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے تیری خدمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بھی بے ادبی کر دی، رب اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیرے سجدوں کو کیا کروں، مجھے ضرورت نہیں ہے تیری اس کام کی۔ تو میرے دوستو، وہ اللہ کی خدمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو ہے، اس انداز سے بجا لاتے ہیں کہ ہر وقت بے ادبی سے ڈرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اصل میں یہی لوگ محبت کے مفہوم سے آشنا ہوتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔